السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز مائی یوٹیوب چینل ہم پور رومانٹک ناول میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول رکھے۔ آج کے ایپیسوڈ بہت ہی رومانٹک ایموشن اور ہارٹ ٹچنگ ہونے جا رہی ہے لسنرز۔ دیکھتے ہیں کہ آج دلاور شیخ کو اپنے کارناموں کی سزا ملتی ہے یا نہیں، یا تناوش اپنے ارادوں میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں، اور آنے والی اس کی زندگی کیسی رہے گی۔ جی تو چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ نمبر 4 کی جانب۔ ماں، آج میں اپنا رشتہ طے کر آئی ہوں، گو مجھے آپ سے اجازت مانگ لینا چاہیے تھا، مگر میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا اور ایسا وقت موقع دوبارہ نہ ملتا۔ بشریٰ نے قریب ہو کر اپنے بازوؤں سے تھامتے ہوئے پوچھا، تناوش ہوش میں تو ہو؟ پتہ نہیں ماں جی، بس مجھے اچھا لگا، اپنا لگا اور با اختیار لگا، اور میں نے سوچے سمجھے اسے شادی کی آفر کر دی۔ بشریٰ متہوش ہوتے ہوئے بولی، کہیں کسی اور غریب کو جان سے نہ مروا دینا۔ تناوش کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ امی جان، آپ نے ہمیشہ دلاور شیخ کو با اختیار اور درندے کے روپ میں دیکھا ہے، کل انشاءاللہ آپ اس کا اور روپ بھی دیکھیں گی جس کی تمنا میں ہم دونوں پچھلے کئی ماہ سے دست بددعا ہیں۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ بشریٰ کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ ممکن اور ناممکن کے درمیان میں بس رب کی مرضی کی رکاوٹ ہے ماں جی، جب وہ بے نیاز کن فرماتا ہے تو پھر ناممکن کو ممکن ثابت قدمی بھول جاتا ہے۔ ایسا با اختیار اور صاحب حیثیت تمہیں کہاں سے مل گیا بیٹی؟ اور پھر وہ تم جیسی لڑکی کے ساتھ شادی کیسے راضی ہو گیا؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ تم جاگتے میں خواب دیکھنا شروع کر دیے ہیں۔ بشریٰ کو بیٹی کی باتوں پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ خود کو کتنی کہتی ہے کہ آپ کی بیٹی شہزادی ہے، پھر شہزادیوں کو تو شہزادہ ہی ملا کرتے ہیں نا ماں جی۔ اس کی آنکھوں میں کبیر زادہ کی صورت لہرائی اور اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں خواہش جاگی، جیسا کہ کاش وہ ماں کو کہہ رہی تھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ اچھا مجھے ساری بات تفصیل سے بتاؤ۔ آج میں اسکول نہیں گئی تھی، بس یوں ہی دائیں بائیں گھومتی رہی اور پھر مجھے ایک ہوٹل باہر نظر آیا اور اس حالت میں ایک جج اس کے سامنے ہاتھ باندھتے ہوئے گڑ گڑا رہا تھا، اور میں جان گئی کہ یہ ویسا ہی ہے جو مجھے دلاور شیخ کے چنگل سے نجات دلا سکتا ہے۔ مجھے اللہ پاک نے اس سے بات کرنے کا موقع دیا اور میں نے فوراً اپنی مجبوری اس کے سامنے بیان کر دی، لیکن یہ تو آپ جانتی ہیں نا ماں جی کہ جو اس دنیا میں لے دے کا اصول ہی کار فرما ہے، اور بس میں نے دلاور شیخ کی موت کے بدلے میں خود کو اس کے سامنے پیش کر دیا۔ البتہ پریشان نہ ہوں، وہ مجھے نکاح پڑھا کر ہی ساتھ لے جائے گا۔ اسے بہت ساری باتیں حذف کرتے ہوئے اجمال سارا واقعہ دہرا دیا۔ مجھے تو یہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکنے والا معاملہ لگتا ہے۔ تم نے دلاور شیخ سے جان چھڑانے کے لیے اسے بھی بڑے گنڈے کا ساتھ اپنا لیا ماں جی۔ میں بس ایک بات جانتی ہوں کہ مجھے دلاور شیخ سے بھیا کی موت کا بدلہ لینا ہے، اور اس کے لیے میں ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں۔ اگر دلاور شیخ نے بھیا کے خون سے ہاتھ نہ رنگے ہوتے تو شاید میں اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتی۔ اب کیا ہوگا؟ میرا تو دل کھول رہا ہے۔ بشریٰ خاتون کی پریشانی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ دلاور شیخ والے معاملے میں کچھ مہلت تو اس کے پاس موجود تھی، اس کی بیٹی تو ایک دم ہی طوفان سر پر لے آئی تھی۔ اطمینان رکھیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ماں جی، اس نے اعتماد بھرے انداز میں ماں کو تسلی دی۔ پھر تم نہیں جانتی میری جان، ایسے با اختیار اور صاحب حیثیت لوگوں کے لیے ہم غریر ماحول میں ٹاٹ کے پیوند جتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس نے تمہاری صورت دیکھ کر شادی کی حامی بھری ہوگی، تمہیں چند دن استعمال کر کے وہ طلاق کے 3 لفظ بول کر تمہیں واپس پھینک دے گا۔ وہ مسکراتی تو کیا پہلی متعلقہ ہوں گی؟ نہ جانے خواہ ہوا کی کتنی بیٹیاں روزانہ ہی اطلاق کا داغ اپنی پیشانی پر سجا کر ماں باپ کے دروازے پر آ بیٹھتی ہیں۔ ان میں سے ایک کا اضافہ ہی صحیح، اور امید ہے کہ مجھے دوسری شادی کے لیے بھی اتنی تگدو نہیں کرنا پڑے گی۔ سب سے بڑھ کر دلاور شیخ جیسے نحوست سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تمہیں اکیلا اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کم سے کم مجھ سے مشورہ کر لیتی۔ بیٹی کی باتیں سے اتفاق کرنے کے باوجود اطمینان محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ امی جان، کہا تو ہے، مشورے کی اجازت لینے کا وقت میرے پاس نہیں تھا۔ اگر موقع گنوا دیتی تو پھر وہیں کڑنا سلگنا مقدر ٹھہرنا تھا۔ اگر اس سودے سے پیچھے ہٹنا ممکن ہے تو پھر بہتر ہے کہ اس شخص کو منع کر دو، بلکہ معافی مانگ کر اپنی جان چھڑوا لو۔ ماں نے اس کی حوصلہ چکنی کی اور اس میں دقیقاً اور پروگزاشت نہیں کیا تھا۔ ایک بار تناوش کے دل میں بھی خیال آیا کہ ماں کی بات مان لینا چاہیے، مگر اس کے ساتھ کبیر دادا کی قد آور اور پرروب شخصیت اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی اور وہ اپنے فیصلے پر ڈٹ گئی۔ ماں جی، اگر وہ مجھے خود بھی منع کر دے تب بھی میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ آپ نہیں جانتی کہ میرے دل میں دلاور شیخ سے بدلہ لینے کے لیے کیسی آگ بھڑک رہی ہے۔ اس الاؤ کو دلاور شیخ کا خون ہی بجھا سکتا ہے۔ اگر تناوش کو بھائی کے قاتل سے اس درجہ نفرت تھی تو اس کے بیٹے کا بھی تو قاتل تھا۔ وہ فرما بردار اور خدمت کرنے والے بیٹے کی اذیت ناک موت کو کیسے بھلا سکتی تھی؟ بیٹی سے کئی گنا زیادہ وہ خود دلاور شیخ کے کیفر کردار تک پہنچانے کی خواہاں تھی۔
تناوش کے طریقہ کار سے اختلاف رکھنے کے باوجود آخر اسے متفق ہونا پڑا اور وہ ہار مانتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے بیٹی، بس یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے، آمین کہہ کر تناوش نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ رات کو تناوش ماں کے ساتھ مل کر اگلے دن کا منصوبہ طے کرتی رہی اور نہ چاہتے ہوئے بھی بشرا کو بیٹی کا ساتھ دینا پڑ گیا تھا۔ تناوش صبح اسکول جانے کے بجائے ماں کو ساتھ لے کر مولوی محبوب الہی کے گھر کی جانب چل دی۔ اس وقت مولوی صاحب گھر ہی میں موجود تھے، کافی مزمحل اور تھکے تھکے لگ رہے تھے۔ ماں بیٹی کو دیکھ کر مولوی کی بیوی تو ناک منہ میں چڑھاتی مولوی صاحب محبوب الہی ہندہ پیشانی سے پیش آیا تھا اور بیٹھو بہن، تناوش کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے بشرا کو بیٹھنے کی دعوت دی اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنی بیوی کو مخاطبہ سغرا کی ماں، چائے تو پلا دو، چائے ہم پی کر آئے ہیں بھائی جان۔ بشرا نے رسمن سا انکار کیا۔ مولوی محبوب الہی نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کے بہانے میں بھی پی لوں گا میں بھی بہن جی۔ اور اس کی بیوی البتہ بشرا کے انکار سے پہلے باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تو آپ یہاں سے جانے کا پکا ارادہ کر لیا؟ بشرا دکھی دل سے پوچھنے کی، مجبوری ہے بہن، جو لوگ آج ایک بیٹی کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے نہیں ہو سکتے ان سے مزید کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ بھیا آپ بالکل ٹھیک فرما رہے، مگر آپ جس جگہ بھی تشریف لے جائیں گے وہاں بھی تو ایسے ہی لوگ ہوں گے۔ یہ تو ہمارا قومی مزاج بن چکا ہے، ظلم کے خلاف کبھی آواز نہیں اٹھاتے۔ اگر ہم متحد ہوتے تو کیا کراچی کی یہ حالت ہوتی؟ نہ پینے کا پانی میسر ہے، نہ سڑکوں کی حالت کسی قابل ہے، لوڈ شیڈنگ کی صورتحال ملاحظہ فرما لیں تو غنڈہ گردی کا راج ہے۔ یہ سب اس کے علاوہ ہزاروں اور مسائل، ایک ہی حل ہے کہ ہم متحد ہو جائیں، مگر ہماری حالت چند بھیڑیوں کے سامنے بھاگتے ہوئے اس ریوڑ کی سی ہے جس میں ہر بھیڑ بکری کے دل میں اپنی جان بچانے کی دھن سمائی ہوتی ہے۔ مگر ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں بہن، ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ہم بھیڑ بکریاں اگر چاہیں بھی تو بھیڑوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمارے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے ہی جنس کے چند گنڈے کیوں ہم پر حکمرانی کریں؟ بھائی جان چھوڑیں اس دل خراش موضوع کو، یقیناً اکیلے آپ چاہنے سے تبدیلی نہیں آ سکتی، بس اپنے متعلق سوچیں، یہاں سے جانا آپ کے لیے قطعاً مفید نہیں ہے۔ مولوی محبوب الہی دکھی لہجے میں بولا، تو آپ اب تو فیصلہ ہو گیا ہے، اور سچ بات کہوں تو میں یہاں سے جانے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ ایسی بھی کیا مجبوری ہے؟ آپ کا مسئلہ میں پریشانی سے نکالنا تھا اور اس کا حل ہم نے ڈھونڈ لیا ہے۔ کیسا حل؟ مولوی محبوب الہی کے لہجے میں اشتیاق بھرا تھا۔ بشرا اطمینان سے بولی، آج دوپہر کو تناوش بیٹی کا نکاح اور رخصتی ہے، کس کے ساتھ اور یوں ایک دم کیسے؟ اس موضوع کے بارے میں کیا سوچا؟ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا چچا جان، بس ایک خواہش ہے کہ میرا نکاح آپ خود پڑھائیں۔ خاموش بیٹھی تناوش نے زبان کھولی، میں بہت کمزور اور بے بس آدمی ہوں بیٹی، یقین مانو یہ بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہوتی کہ مجھے اپنی بیٹی کا نکاح پڑھانے کا موقع ملتا، مگر اس بدبخت کی دھمکی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے، اور سچ کہوں تو یہ محلہ چھوڑنے کا حکم بھی مجھے اس خبیث نے دیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بے بسی کا مذاق اڑایا جائے یا پیٹھ پیچھے یہ کہا جائے کہ دیکھ لو کسی اور کے کام میں دخل اندازی یہ انجام ہوتا ہے، بس اسی وجہ سے میں محلہ چھوڑنے کی اصل وجہ سے پردہ نہیں اٹھایا۔ تناوش اعتماد سے بولا، چچا جان میں وعدہ کرتی ہوں کوئی آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، اگر آپ مجبور ہو کر یہ محلہ چھوڑ رہے ہیں تو انشاءاللہ آج اس مجبوری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مولوی محبوب الہی بے یقینی سے بولا، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ تناوش نے کہا، اس بات کو راز ہی راز رہنے دیں چچا جان، باقی آپ کو دلاور شیخ نے ہماری مدد کرنے سے منع کیا ہے، نکاح پڑھانے سے تو نہیں روکا۔ اسی وقت مولوی محبوب الہی کی بیوی چائے کے برتنوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئی اور اس نے باورچی خانے میں ان کی ساری گفتگو سنی تھی۔ پیالے میں چائے انڈیلتے ہوئے ہوتی کے لہجے میں بولی، بشرا بہن بہتر ہوگا کہ آپ ہمیں اپنے ساتھ گھسیٹنا بند کر دیں، پہلے بھی آپ کی مدد کرنے کا صلہ ہم بھگت رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ یقیناً آپ لوگوں نے اپنوں سے بڑھ کر ہمارا ساتھ دیا اور ہماری وجہ سے آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں بھی برداشت کرنا پڑی، مگر یقین مانے بہن اب خطرے والی کوئی بات نہیں، بھائی جان پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ نہیں بہن، آپ نکاح پڑھانے کے لیے کوئی اور مولوی بلا لیں۔ مولوی کی بیوی حامد اور دو ٹوک حمدہ دو ٹوک لہجے میں بولی، ایسا نہیں کہتے نیک بخت مولوی، ان کی گفتگو میں مخل ہوا، زندگی اور موت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، آپ خاموش رہے جی۔ حامدہ شوہر پر برس پڑی اور پہلے بھی آپ کے نیکی کمانے کے شوق میں ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا، میں نہیں چاہتی کہ گھر کے ساتھ ہی ہمیں عزت کے بھی لالے پڑ جائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا چچی جان۔ تناوش اسے تسلی دینے لگی، ہم تو بس اس لیے آئے ہیں کہ چچا جان اپنی آنکھوں سے اس منحوس کا انجام دیکھ لے، سپنے دیکھنے بند کرو لڑکی، ایسا کچھ ڈراموں فلموں میں ہو سکتا ہے، حقیقت میں نہیں۔ دلاور شیخ جیسے درندوں کی رسی کو مالک بھی ڈھیلا چھوڑے رکھتا ہے اور ایسے موذی کا ہم جیسے کمزور
کمزور لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بہن جی، ہم مولوی صاحب کو دلاور شیخ سے لڑائی کرنے کا دعوت نہیں دینے آئے، اور خطرہ تو لڑکے والوں کو ہونا چاہیے۔ مولوی صاحب کا تو نکاح پڑھانے تشریف لائیں گے، اور اس بات پر اس منحوس دلاور کو کیا اعتراض ہوگا؟ وہ تو ٹھیک ہے۔ حمدہ نے کچھ کہنے کے لیے پر تولے، مگر مولوی محبوب الہی نے قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے بہن جی، اگر آپ کی خوشی اس میں ہے تو میں بعد از نماز عصر حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ پاک آپ کو عزت دے بھائی جان، بشرا نے ممنونیت سے کہا، اور مولوی صاحب کا حوصلہ دے کر تناوش کی آنکھیں بھی نم ہوں گی۔ وہ بے صبری سے اس وقت کا انتظار کرنے لگی جب دلاور شیخ جیسا ظالم اپنے انجام سے دوچار ہوتا۔ مولوی محبوب الہی کا حتمی جواب سن کر حامدہ بھی خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ چائے پی کر ماں بیٹی واپس گھر چل پڑی۔ مولوی صاحب کے گھر سے نکلتے ہی انہیں دلاور شیخ کا منحوس کرندہ نظر آ گیا تھا۔ گلی کے نکڑ پر کھڑا وہ مولوی صاحب کے گھر کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ ماں بیٹی کے اکٹھے کہیں جانے پر ضرور ان کا پیچھا کرتے۔ اسکول جانے کے علاوہ تناوش اگر اکیلی کہیں جاتی تب بھی وہ اس کا تعاقب کرتے۔ البتہ تناوش کے اسکول جاتے وقت وہ کبھی کبھی اس کے پیچھے چل پڑتے اور کبھی جانے دیتے۔ گزشتہ کل بھی انہوں نے تناوش کا پیچھا نہیں کیا تھا۔ دلاور شیخ تک کبیر دادا اور تناوش کی ملاقات کی خبر ضرور پہنچ جاتی۔ اس منحوس شکل کے کرندے کے پاس سے گزرتے ہوئے نہ جانے تناوش کو کیا سوجا، وہ اسے مخاطب کرتے ہوئے بولی، دلاور شیخ کو بتا دینا آج بعد از نماز عصر میرا نکاح اور رخصتی ہے، اپنے چمچوں کے ساتھ ضرور شرکت کرے۔ تناوش کی جرأت اور بے باکی پر دلاور شیخ کے آدمیوں کی آنکھوں میں حیرانی نمودار ہوئی، پھر بھی حیرانی پر استہزائیہ وہ عنصر غالب آ گیا اور کہکا لگا کر ہنسا۔ ضرور بھابھی۔ تناوش اس کا جواب سننے کے لیے رکی نہیں تھی، یوں بھی دلاور شیخ کی وجہ سے اس میں کوئی اور نہیں چھیڑتا تھا۔ تناوش کو گھر پہنچا کر بشرا خاتون نے محلے میں گھوم کر تمام کو بیٹی کی شرکت میں دعوت دی، اور جس تک یہ بات پہنچتی گئی وہ ششدر ہوتا گیا اور ہر ایک تفصیل جاننے کا خواہاں تھا، مگر سب کے سوال کا جواب مسکرا کر بشرا خاتون یہ کہتی رہی، اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں۔ گھر پہنچنے پر تناوش افسردہ انداز میں بیٹھی نظر آئی۔ یقیناً شادی کر کے گھر سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہونا کسی بھی لڑکی کے لیے بہت ہی اذیت ناک اور مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ پسند کی شادی کرنے والی لڑکی بھی اس موقع پر آنسو بہائے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہاں تو مسئلہ ہی اور تھا، اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینا، اور اس نے اندھا جوا کھیلا تھا۔ نہ معلوم کبیر دادا اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ اسے کبیر دادا کوئی ڈر اور خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ بلوغت کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی ہر لڑکی کی طرح اس نے بھی ایک اندیکھے شہزادے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے جس نے اس کا دولہا بننا تھا۔ اس کے سپنوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ دلاور شیخ کی صورت میں نمودار ہوئی، جس نے خوبصورت سپنوں کو چھین کر اس کی آنکھوں میں آگ اور خون کے خواب سجا دیے تھے۔ اب کبیر دادا سے ملنے کے بعد نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ہمیشہ سے اسی کے خواب تو دیکھتی رہی۔ بشرا بیٹی کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، اب پریشان ہونے کا کیا فائدہ، تیر کمان سے نکل چکا ہے، بس نتیجے کا انتظار کرو۔ وہ ماں کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولی، ماں جی یہاں اپنے فیصلے پر نہیں، آپ سے جدائی کا سوچ رہی ہوں۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، جدائی کون سی، ایک ہی شہر میں ہوں گی، میں روزانہ اپنی بیٹی سے ملنے آ جایا کروں گی۔ نہیں باجی، تناوش نے نفی میں سر ہلایا، آپ وہاں کبھی بھی نہیں آئیں گی، جب بھی موقع ملا میں خود ملنے چلی آیا کروں گی۔ کیوں؟ وہ حیران تو رہ گئی تھی، کیا یہ تمہارے ہونے والے شوہر کا حکم ہے؟ نہیں۔ ایک مرتبہ پھر اس نے نفی میں سر ہلایا، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، اور فکر نہ کریں، جب بھی آپ کا دل چاہے گا میں ملنے آ جایا کروں گی۔ بشرا مسکرائی، تو کیا مجھ سے ملنے کو تمہارا دل نہیں چاہے گا؟ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ تناوش شکوہ کنا ہوئی، مذاق کر رہی تھی چندہ۔ بشرا نے جھک کر بیٹی کا ماتھا چوم لیا۔ اس وقت دروازہ کھٹکھٹا کر تناوش کی دو سہیلیاں گھر میں داخل ہوئی۔ یقیناً اسکول سے واپسی پر انہیں تناوش کی شادی کی بابت معلوم ہوئی اور وہاں سے بھاگتی ہوئی وہاں پہنچی، اور وہ دونوں سگی بہنیں تھیں، اسکول کے کپڑے میں تک تبدیل نہیں کر سکیں۔ بشرا انہیں خوش آمدید کہہ کر وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ شازیہ اور نازیہ نے آتے ہی سوالوں کی بچھاڑ کر دی، اور انہیں بھی دلاور شیخ کے بارے میں معلوم تھا، بلکہ وہ کیا پورا محلہ ہی اس بات کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اب وہ حیران اس بات پر تھے کہ آخر دلاور شیخ کی مصیبت سے ان کی جان کیسے چھوٹ رہی تھی۔ وہ فخریہ لہجے میں بولی، میرے ہونے والے شوہر کے سامنے دلاور شیخ کی حیثیت ایک کیڑے کی جتنی بھی نہیں ہے۔ شازیہ نے پوچھا، ایک دم ایسا رشتہ تم نے کہاں سے ڈھونڈ لیا؟ تناوش کے جواب دینے سے پہلے ہی داخلی دروازے پر ایک بار پھر حرکت ہوئی، اور اس کی ایک سہیلی سلمیٰ گھر میں داخل ہوئی، اور ان دونوں بہنوں کی طرح وہ بھی آتے ہی حیرانی کا اظہار کرنے لگی۔ تناوش ان کی حیرانی سے محظوظ ہوتے ہوئے مسکرائی، وہ کیا کہتے ہیں، جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، اور یہ کہ اللہ پاک جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، بس محاورہ ہی سناتی رہنا، اصل بات پر پردہ نہ اٹھانا۔ نازیہ نے تنگ آ کر دہائی دی۔ وہ کہکا لگاتے بولی، اور کبیر خان نام ہے، 6 فٹ سے اونچا قد، کثرتی جسم، چوڑی چھاتی، گندمی رنگت، کشادہ پیشانی اور موٹی
ساحرانہ آنکھیں اور مضبوط ہاتھ پاؤں اور بہت بڑے کاروبار بنگلے اور کئی کاروں کا مالک، ساس سسر نند دیور کی آلودگی سے پاک اتنا کافی ہے یا کچھ اور بتاؤں؟ سلمہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، بولتی رہو، جھوٹ تم سے اللہ میاں ضرور پوچھے گا۔ اس دوران اس کی 2-3 اور سہیلیاں بھی پہنچ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دادا کی شخصیت کو موضوع گفتگو بنائے رکھنے کے بعد تناوش کو دلہن بنانے کے در پہ ہو گئی تھی۔ پہلے پہل تو وہ تناوش سے سختی سے انکار کر دیا، مگر اسے اپنا رویہ مصنوعی لگا۔ شادی کے دن لڑکی کا بناؤ سنگار کرنا رسم رواج کا حصہ تھا، بلکہ اس کے بارے میں تو شریعت کا بھی حکم موجود تھا۔ سب سے بڑھ کر وہ کبیر دادا کو خصوصی انعام سے نوازنا چاہتی تھی۔ جب اس سے معاہدہ ہو ہی گیا تھا تو اپنے الفاظ کا پاس رکھنے اسے بھلائی نظر آئی، اور اس کے پاس میک اپ کا کوئی سامان موجود نہیں تھا، نہ اس قسم کی عیاشیوں کی متحمل ہو سکتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ سر پر تیل لگا کر کنگھی کر دینا اس کی تیاری میں شامل ہوتا۔ یوں بھی حسن کی سجاوٹ ضرورت نہیں ہوتی، مگر اب کی اس کی شادی ہونے جا رہی تھی اور دلہن کی سجاوٹ تیل کنگھی تک محدود نہیں ہوتی، اور اس کی سہیلیوں کی نظر اس کی غربت اوجھل نہیں تھی۔ اسی وجہ سے اس کی ماں کے ہاتھوں بازار سے میک اپ کا سامان منگوانے کے بجائے سلمہ میک اپ باکس اٹھا لائی تھی، اور وہ ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ آج کل جو بھی ایک صاحب حیثیت لڑکی کے پاس میک اپ کا اتنا سامان موجود ہوتا ہے جس کے چھوٹے موٹے بیوٹی پارلر کی ضروریات پوری ہو سکے۔ ایک غریب عورت جو بیٹی کی ماں اور بیٹی کی بدائی کے ساتھ لے کر اس کی جہیز کی فکر میں مصروف ہو جاتی ہے۔ شادی کی خریداری کے لیے امرا اور غریبوں کا طریقہ کار بالکل مختلف ہے۔ امیروں کی خریداری شادی سے چند دن پہلے شروع ہوتی ہے، جبکہ غریبوں کی ساری زندگی بیٹی کا جہیز تیار کرتے گزر جاتی ہے۔ تناوش کی ماں بھی اسی کے لیے تھوڑی بہت جیولری اور چند لباس خرید رکھے تھے۔ انہی میں سے ایک سرخ رنگ کا جوڑا تناوش کو پہنا کر انہوں نے دلہن کا روپ دے دیا تھا۔ شادی کی تقریب گھر کے اندر ہونا قرار پائی تھی، اور اس کا گھر 12 مرلے پر مشتمل تھا، 2 کمرے، 1 برآمدہ، اور پھر اس کے سامنے کافی کھلا صحن بچ جاتا تھا۔ بشریٰ خاتون کے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی کہ ورنہ وہ اس گھر کو بہتر انداز میں تعمیر کرا کر کرائے پر چڑھا سکتی۔ وہ کمرے بھی اس کے شوہر رفیق نے اپنی زندگی میں ہی بنا چھوڑے تھے۔ اب تو بشریٰ مشکل سے ہی اپنا اور بیٹی کا پیٹ پال رہی تھی، تعمیر کی مد میں کہاں رقم لاتی۔ بشریٰ نے شازیہ کے بھائی کو کہہ کر ایک نعت کرائے پر منگوا کر برآمدے کے سامنے لگا دی تاکہ عورتوں اور مردوں کے درمیان پردہ قائم ہو سکے۔ کمروں میں 3 موجود چارپائیاں موجود تھیں، انہوں نے مردوں کے بیٹھنے کے لیے صحن میں بچھا دی، اور چند چارپائیاں وہ پڑوسیوں کے گھروں سے مانگ کر لے آئے تھے۔ شادی کی تمام تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں۔ محلے میں چند مرد صحن میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ شادی میں شرکت کے لیے تو ہمت کر کے آ گئے تھے، مگر انہیں رہ کر دلاور شیخ کا خوف گھیرنے لگتا۔ وہ پہلے سے تناوش سے شادی کا دعویٰ دار تھا، اور اب شادی پر اس طرح خاموش رہنا تھا، مگر اب تک وہ وہاں نہیں پہنچا تھا۔ شاید وہ برات کی آمد کا منتظر تھا۔ اس کے 1-2 چمچے پڑوسیوں کو بشریٰ کے گھر کے گرد گھومتے نظر آئے۔ عصر کی اذان سن کر 2-3 آدمی نماز کے لیے مسجد کی طرف بڑھ گئے، جبکہ کچھ عزلی بے حسی سے مالک کائنات کا دعوت کی نظر انداز کیے وہیں بیٹھے رہے۔ یقیناً انہیں فلاح کی ضرورت نہیں تھی، ورنہ فلاح کی ضمانت یعنی نماز سے غافل نہ رہتے۔ نماز کے بعد مولوی محبوب الہی بھی پہنچ گیا۔ محلے داری میں لوگ آپس میں پردے کا اہتمام کم ہی کرتے، اور اس کے باوجود مولوی محبوب الہی نے پردے کے قریب جا کر اندر جانے کی اجازت طلب کرنا ضروری سمجھا تاکہ کوئی عورت پردہ کرنا چاہے تو اسے اطلاع مل جائے۔ بشریٰ نے اسے خوش آمدید کہا کہتے ہوئے اندر بلا لیا، اور وہ سیدھا تناوش کے قریب پہنچا اور سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میں آ گیا ہوں بیٹی، اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرمائے۔ مولوی صاحب، تناوش نے ممنونیت بھرے انداز میں کہا۔ آمین، اللہ پاک ہم سب کو عزت سے نوازے۔ دعائیہ انداز میں کہتے ہوئے مولوی صاحب محبوب الہی نے باہر نکل گئے، اور اسی وقت تناوش نے موبائل فون نکالا اور کبیر دادا کا نمبر ڈائل کر سکے۔ اس سے پہلے کہ نمبر ملاتے کہ اس کے کانوں میں دلاور شیخ کی منحوس آواز پڑی، ارے یہاں تو سچ میں شادی کا ماحول بنا ہے۔ انہیں شاید دلاور شیخ کی طاقت کے بارے میں کوئی شبہ ہو گیا ہے، لگتا تو یہی ہے باز۔ اس کے ایک چمچے کی آواز ابھری، اور تم سب کو میرا کوئی خوف نہیں رہا، یہاں اکٹھے ہو گئے ہو، یقیناً اس بڑے عاشق مولوی کی کارستانی ہے۔ بےہودہ انداز میں کہتے ہوئے مولوی محبوب الہی کی طرف بڑھا، کیوں بے مولوی، تجھے کون سا کیڑا سدھارنے نہیں دے رہا؟ اس کے انداز میں تناوش سمجھ گئی تھی کہ مولوی محبوب الہی کی طرف جا رہا ہے۔ سر پر دوپٹہ جماتے ہوئے وہ سرحد سے باہر نکلی، اور اس وقت تک دلاور شیخ مولوی محبوب الہی کو گریبان سے تھام چکا تھا۔ اس نے کڑک کر کہا، 1 منٹ دلاور شیخ۔ وہ حیرانی سے اس کی طرف متوجہ ہوا، اور اسے دیکھتے ہی
دلاور شیخ کے منحوس چہرے پر حباظت نمودار ہوئی۔ ارے واہ، یہاں تو میری دلہن کسی اور کے لیے سجی ہوئی ہے، مولوی صاحب کو چھوڑ دو۔ دلاور شیخ تناوش نے اپنی بات دہرائی۔ اگر کسی میں اتنی جرأت ہے کہ دلاور شیخ سے اس کا گریبان چھڑا لے تو آگے آ جائے، تو مرد ہے تو کہ ہجرت۔ تناوش کے الفاظ ایسے نہیں تھے کہ دلاور شیخ آپے سے باہر نہ ہوتا۔ وہ کمینگی سے بولا، بے فکر رہو، میری مردانگی کا ثبوت تمہیں آج رات مل جائے گا بیبی۔ وہ بات کا مسئلہ ہے، فی الحال مولوی صاحب کا گریبان چھوڑو۔ کیا تم نے خود نہیں کہا تھا کہ جب میری بارات لے کر آئے گا تو وہ خود بھی جان سے جائے گا؟ تم میرے BA کرنے سے پہلے مجھ سے شادی کر لو گے؟ بالکل کہا تھا۔ دلاور شیخ نے چھاتی چوڑی کی۔ تم نے نکاح پڑھانے کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، پھر مولوی صاحب کی توہین کا مطلب؟ میرے ہونے والے شوہر سے نپٹ لو، شاید اس کے بعد مجھ سے نکاح پڑھانے کے لیے تمہیں بھی مولوی صاحب کی ضرورت پیش آ جائے۔ یہ تم نے بات کی ہے، کام کی بات کی ہے۔ مولوی صاحب کا گریبان چھوڑ کر وہ اپنے چمچوں کی طرف متوجہ ہوا۔ کر میں جا ذرا پہلوان کی دکان سے ایک ٹکڑا مٹھائی کا تو اٹھا لا، آج اس ٹینشن کو ختم ہی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے باس۔ کر میں نامی چمچے نے اس بات میں سر ہلا کر باہر کا رکیا نکاح کی کارروائی شروع کرے۔ دونوں ہاتھوں سے ہلکی سی تالی بجاتے ہوئے اس نے ہاتھ دھونے کے انداز میں ملائے۔ تناوش بے باکی سے بولی، پہلے میرے شوہر سے نپٹ لو تو بلاؤ اسے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ کسی ٹٹ پونچے کا انتظار کرتا پھر۔ تناوش نے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر کبیر دادا کا نمبر ڈائل کیا اور موبائل فون کان سے لگایا۔ 2-3 گھنٹوں کے بعد کسی نے کال کاٹ دی۔ اس کا دل انجانے خوف سے دھڑکا اور وہ دوبارہ نمبر ملانے لگی، مگر آخر سے نمبر مصروف کر دیا اور اس نے تیسری کوشش کی جس حال میں پہلی کوشش سے مختلف تھی۔ ایک دم اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور اس کی بے باکی اور بہادری کے غبارے سے فوراً ہوا نکل گئی تھی۔ یقیناً کبیر دادا کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وقتی طور پر اس نے ٹالنے کے لیے اس میں حامی بھر لی، ورنہ نہ تو اس کی زندگی میں کوئی ایسی وجہ تھی، خوبصورت لڑکیوں کی کمی تھی، اور نہ ہی تناوش سے نکاح پڑھانے کا کوئی شوق تھا۔ وہ اپنا قیمتی وقت کسی بے سہارا یتیم لڑکی پر ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ تناوش کا دل ڈوبنے لگا۔ وہاں تو موجود تمام مردوں کی نظریں اس کے چہرے پر گڑی تھی۔ بغیر کوئی بات رابطہ منقطع ہونے والا دلاور شیخ چہکا، بیبی تمہارا ہونے والا شوہر معلوم ہو گیا ہوگا کہ تم دلاور شیخ کی نظر ہو، اور پھر دلاور شیخ تو موت کا دوسرا نام، اور موت کا سامنا ہی اس کا مولوی جیسے بیوقوف ہی کر سکتا ہے۔ ہر حال مولوی صاحب نکاح پڑھانا شروع کرو۔ اس نے شاید زندگی میں پہلی بار مولوی محبوب الہی کو تمیز سے مخاطب کیا۔ زمین آسمان تناوش کی نگاہوں میں چکرانے لگے۔ بے اختیار وہ قریب چارپائی پر بیٹھ گئی اور اس کی ماں فوراً دہائی دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ نہیں دلاور شیخ، تم نے خود 14 جماعت کرنے تک کی مہلت دی ہوئی ہے اور میری بیٹی ابھی 12ویں کلاس میں ہے۔ سن مائی، میں نے کہا تھا تم لوگ ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گے، اب کر چکے ہو، اب تمہاری مہلت ختم۔ میں خود بھی تمہاری بیٹی کو BA کروا لوں گا، بلکہ اس کی بہت اچھی ٹیوشن بھی رکھوں گا۔ بشرا کو یہ کہتے ہوئے مولوی صاحب محبوب الہی کو مخاطب ہوا۔ ابے مولوی کی اولاد، کیا کہا ہے؟ نکاح پڑھانا شروع کرو۔ مگر لڑکی تیار نہیں ہے۔ مولوی صاحب ہکلاتے ہوئے مترجز ہوئے۔ کیسے تیار نہیں ہے؟ اپنے کسی یار کے لیے تو اتنا سنگار کر لیا، عاشق کو بھی مایوس نہیں کرے گی۔ مگر جناب لڑکی کی رضامندی تو لازمی ہوتی ہے نا، تم فکر نہ کرو، وہ بالکل رضامند ہوگی۔ یقیناً اسے تمہاری لاش دیکھنا پسند نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہی اس نے جیسے پستول سے جیب نکال کر مولوی محبوب الہی کی کن پٹی پر رکھ دیا۔ حیران پریشان بیٹھی تناوش کے سر پر پوری قیامت ٹوٹ پڑی۔ مولوی صاحب کو بڑے اعتماد سے بلا کر لائی تھی۔ اس نے تو دعویٰ کیا تھا کہ دلاور شیخ سے اس کے ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ اب مولوی صاحب کی جان کے لالے پڑ گئے۔ خدا کے لیے یہ ظلم نہ کرو۔ دلاور شیخ کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے گڑ گڑائی اور پھر وہ اطمینان سے بولا، ٹھیک ہے تو میرے ساتھ نکاح پڑھا لو، مولوی کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تناوش کے پورے وجود کے اندر بے بسی بھر گئی تھی اور اس کے دماغ میں مولوی کی بیوی حامدہ کی آواز ابری، سپنے دیکھنے بند کرو لڑکی، ایسا کچھ ڈراموں فلموں میں تو ہو سکتا ہے، حقیقت میں نہیں۔ دلاور شیخ جیسے درندوں کی کمی رسی کو مالک بھی ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے، اور ایسے موذی کا ہم جیسے کمزور لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کی بات سن بالکل سچ تھی۔ اب دلاور شیخ کی بات نہ مان کر وہ بس مولوی صاحب کی زندگی کی دشمن ہی بن سکتی تھی۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد بھرائی آواز میں نے، ٹھیک ہے مولوی صاحب، آپ نکاح پڑھانا شروع کریں، مگر بیٹی۔ مولوی صاحب نے کچھ کہنے کے لیے لب ہلانے چاہے، اسے وہ دلاور شیخ اس کے چہرے پر تھپڑ سیدھ کرتے ہوئے دھاڑا، بکواس بند کرو بڈھے، تجھے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں۔ تناوش بلکتے ہوئے بولی، دلاور شیخ شرم آنی چاہیے تمہیں، ایک کمزور نہتے بزرگ پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے۔ اس بڈھے کو بھی تو فطرت سے باز آ جانا چاہیے۔ جب ایک لڑکی شادی کے لیے تیار ہے تو اسے کیا مسئلہ ہے؟ اس کی بیٹی سے نکاح تو نہیں کر رہا نا؟
کا رہا نا جو اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ نہیں بیٹی، جیسی تو ہے ویسی ہی میری بیٹی۔ مولوی صاحب نے حوصلہ کر کے زبان کھولی۔ ایسی کی تیسی تیری بیٹی اور تیری بیٹی جیسی کی۔ چل نکاح پڑھانا شروع کر۔ محلے والوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ تمام خوفزدہ انداز میں یہ ڈرامہ دیکھ رہے تھے، اور اگر مولوی صاحب کا ساتھ دینے تیار ہو جاتے تو دلاور شیخ میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کر پاتا، مگر مقابلہ تو کجا، وہ شادی میں شرکت کے فیصلے پر پچھتا رہے تھے۔ انہیں تو یہ خوف کھایا جا رہا تھا کہ کئی مولوی صاحب کے بعد دلاور شیخ انہیں زود و کوب کرنا نہ شروع کر دے۔ اب بھی سوچ لے بیٹی، اپنی زندگی گزار چکا ہوں، میری موت ہے سے اگر تمہاری زندگی بچ سکتی ہے تو انکار کر دے۔ دلاور شیخ کی بکواس کے باوجود مولوی محبوب الہی ہمت نہیں آ رہا۔ فکر نہ کر بڈھے، تیرے مرنے کی خواہش میں جلدی پوری کر دوں گا۔ یہ بھودا الفاظ دلاور شیخ کے ہونٹوں پر تھے کہ تناوش کے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے مایوسی بھری نگاہ اسکرین پر ڈالی اور دیکھ کر اس کا دل خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا تھا کہ وہ کال کبیر دادا کے نمبر سے آ رہی تھی۔ اس نے بڑی بے صبری سے بٹن رابطہ جوڑا۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز سے درجے شکر گزار ابل رہی تھی۔ وہ سلام کا جواب دیے بغیر گویا ہوا۔ معذرت خواہ ہوں، میرا موبائل ملازم کے ہاتھ میں تھا اور میں ورزش میں مشغول تھا، اور اس نے ابھی آ کر اطلاع دی ہے۔ میں بس تمہاری جانب ہی نکل پڑا ہوں، تم بس میرا انتظار کرو۔ میں منتظر ہوں۔ خوشی کے مارے اسے بولنا مشکل ہو گیا تھا۔ کبیر دادا نے مزید کوئی بات کیے بغیر رابطہ منقطع کر دیا۔ دلاور شیخ، برات میرے گھر تک آنے کے لیے چل پڑی ہے، اور ایک بار پھر اس کے لہجے میں اعتماد در آیا۔ شاید تم مزید مہلت حاصل کرنا چاہتی ہو، لیکن یاد رکھنا آج دلاور تمہیں ساتھ لے کر ہی جائے گا۔ تمہیں اپنی مردانگی کا ثبوت تو دینا ہے نا؟ وہ بے باکی سے بولی۔ اور ضرور دینا، بس 20-25 منٹ ٹھہر جاؤ۔ اور اسی وقت دلاور کا چمچہ کرم دین سر پر مٹھائی کا ٹوکرا دروازے سے نمودار ہوا۔ مٹھائی تقسیم ہونے تک تمہارے یار کا بھی انتظار کر لیتے ہیں، تمہیں اس کی موت کے بعد ہی میری بیوی بننا ہے، تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ زہر ہندہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ اپنے آدمی سے بولا، چلو بھائی حاضرین میں مٹھائی تقسیم کرو، کیا یاد کریں گے یہ لوگ دلاور شیخ کی شادی میں شرکت کے لیے آئے ہیں اور اب تک پھیکا منہ لیے بیٹھے ہیں۔ جی باس، کہہ کر وہ سب سے پہلے مٹھائی کا ٹوکرا دلاور شیخ کے قریب لایا۔ ایک گلاب جامن اٹھا کر منہ میں رکھتے ہوئے اس کھڑوس مولوی کا منہ بھی میٹھا کرواؤ۔ انہوں نے مٹھائی کا ٹوکرا مولوی صاحب کے سامنے پکڑا، اور مولوی محبوب الہی کا جی بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ مٹھائی کو ہاتھ لگائے۔ اسے متذبذب دیکھ کر تناوش بولی، چاچا جان بے فکر ہو کر مٹھائی کھا لیں، تمہاری بیٹی کا دولہا چند منٹ میں پہنچنے والا ہے۔ ہا ہا ہا، دلاور شیخ نے زبردستی کا کہکا لگایا۔ اور دولہا نہیں، قربانی کا بکرا کہو، جس نے آج دلاور کے ہاتھوں ذبح ہونا ہے۔ مولوی محبوب الہی نے بے دلی سے مٹھائی کا ایک دانہ اٹھا لیا تھا، مگر اس نے وہ دانہ منہ میں نہیں ڈالا تھا۔ دلاور شیخ کی حرام کی مٹھائی کھانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کے مٹھائی نہ کھانے پر دلاور شیخ کو کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ تو بس حماست بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تناوش کو گھور رہا تھا، اور جس دلہن کے روح میں وہ قیامت ڈال رہی تھی، البتہ اس کے چہرے پر نظر آنے والا اطمینان اسے ضرور اچنبھے میں ڈالے ہوئے تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی آنے والے ہولناک وقت کا تصور موجود نہیں تھا، اور وہ وہاں اسے بھاگنے میں 1 منٹ نہ لگا تھا، اور اس کے کرندے بمشکل لوگوں میں مٹھائی تقسیم کر پائے تھے کہ بریکوں کی زوردار چرچراہٹ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ تناوش کے ہونٹوں پر خوبصورت تبسم نمودار ہوا، اور اس کا دولہا، اس کے خوابوں کا شہزادہ پہنچ گیا تھا۔ تمام لوگ دروازے کے جانب متوجہ ہو گئے۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا، اور اس کے ساتھ ہی کبیر دادا کے قد آور وجود نے تناوش کی نظروں کو ٹھنڈک بخشی، اور اس کے سپورٹ پاجامہ اور اوپر ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، جس سے اس کے بازوں کی مچھلیاں تڑپتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یقیناً وہ اپنی ورزش ادھوری چھوڑ کر تناوش سے کیا ہوا وعدہ نبھانے آ پہنچا ہے، اور اس کے عقب میں اس کی طرح کے 4 قد آور محافظ موجود تھے، اور ان میں سے 2 تو دروازے پر رک گئے تھے، جبکہ کبیر دادا کے عقب میں چلتے آ رہے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں جدید رائفلیں نظر آ رہی تھی۔ کبیر دادا حاضرین پر نظر ڈالنے کی زحمت کیے بغیر سیدھا تناوش کے قریب پہنچا۔ میں آ گیا ہوں، اس کی دھیمی آواز میں بھی ایسی تھی کہ جیسے بادل گرج رہا ہو۔ تناوش کو لگا سچ مچ اس کا محبوب پہنچ گیا ہے۔ کبیر دادا کا چہرہ ایک لمحہ اس کی چاہت بھری نگاہوں کے حصار میں مقید رہا، اور اس کے بعد تناوش نے اپنی نگاہیں دلاور شیخ کی طرف موڑی۔ اس کی ٹانگوں کی لرزش واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ آ بیٹھے نا، اس نے چاہت بھرے لہجے میں کبیر دادا کو بیٹھنے کی دعوت۔ اسبات میں سر ہلاتے اس نے چارپائی پر جگہ سنبھالی، اور دونوں محافظ اس کے عقب میں کھڑے ہو گئے۔ دلاور شیخ، میرا دلہا پہنچ گیا ہے۔ تناوش اس کے قریب پہنچتے ہوئے اطمینان بھرے لہجے میں بولی۔ میں کبیر دادا، وہ میں۔ تناوش نے نظریں چراتے ہوئے وہ کبیر دادا کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ کبیر دادا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار۔ سنا ہے تم نے میری ہونے والی بیوی کو کہا ہے
کہا ہوا ہے کہ اس کے شوہر کو تم اپنے ہاتھوں سے ختم کرو گے۔ چلو میں آ گیا ہوں، اپنی قسم پوری کر لو۔ مما مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ آپ کی منظور نظر ہے۔ معاف کیا۔ کبیر دادا نے بے پرواہی سے ہاتھ لہرایا، اور اب جا کر میری بیوی سے معافی مانگو۔ مما مجھے معاف کر دو۔ دلاور شیخ نے فوراً تناوش کے سامنے ہاتھ باندھ دیے۔ ہاں 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 ہاں۔ تناوش کے منہ سے اطمینان بھرا سانس خارج ہوا، اور دلاور شیخ اس پل کے خواب میں جانے کب سے دیکھ رہی تھی۔ تم سے بہت حساب کتاب رہتا ہے، اور معافی بھیا سے مانگنا جنہیں تم نے بے گناہ قتل کیا ہے، اور اس کے لیے یقیناً تمہیں اس کے پاس ہی جانا پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ماں کی جانب موڑی۔ چلے ماں جی، ہمارا انتظام تو اختتام پذیر ہوا۔ ہاں بیٹی۔ بشرا نے باورچی خانے کی دیوار کے سہارے کھڑی 2 لاٹھیاں اٹھائیں، اور ایک تناوش کو دے کر دوسری اس نے خود تھام لی، اور مضبوط لاٹھیوں کا بندوبست انہوں نے صبح سے کر رکھا تھا۔ مما معاف کر دو خالہ۔ اس کے تیور دیکھ کر دلاور شیخ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ کر دیں گے، پہلے